اللہ تعالیٰ تین قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس چیز کی عظمت اور بڑائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر بھی کی جانی چاہیے اور اس پر شکر بھی ادا کیا جانا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے۔ دوسری قسم والنہار اذا تجلی، اور اس دن کی قسم جو روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے مذکر و مؤنث پیدا کیے ان کی بھی قسم، یعنی انسانیت کی قسم بھی۔ تو یہ تین معزز چیزیں، رات بھی بہت بڑی نعمت، دن بھی بہت بڑی نعمت، اور خود حضرت انسان کا اپنا وجود بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ان تین نعمتوں کی عظمت کے بعد ارشاد ربانی ہے ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں، لشتی البتہ وہ ڈفر کرتی ہیں، ان کے اندر تنوع ہے، ان کے اندر اختلاف ہے، یا جو تمہاری ایفرٹس کا رزلٹ ہے، کوششوں کا نتیجہ ہے، وہ ایک جیسا نہیں، بلکہ جیسی کوشش ویسا نتیجہ، کسی کے لیے زیادہ اور کسی کے لیے کم۔ پھر ان کوششوں کے تنوع کو بیان کرنے کے بعد اسی سورہ مبارک کے اگلے اجزاء کے اندر، اگلی آیات کے اندر جو کوشش ہوتی ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک ایفرٹ، کوشش، صلاحیتوں کا صرف کرنا، وہ مثبت راستے پر ہے، اور ایک ہے منفی راستے پر۔ پھر ان دونوں راستوں پر جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کی اوصاف کو ذکر کیا گیا۔ گویا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اپنے محاسبے کے لیے اگر قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارک کو پڑھا جائے تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اب ذرا تھوڑا ڈپ ڈینگ ہو کر اس پہلو کو ذرا سمجھتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں ان کے اندر ڈفر ہے، ان کے وہ الگ الگ ہیں، جہتیں الگ ہیں، نوعیتیں الگ ہیں۔ جس طرح کائنات کی باقی چیزوں کے اندر تضاد ہے، بالکل اسی طرح انسانی کوششوں اور محنتوں کے اندر بھی تضاد ہے۔ زندگی کی شب و روز میں محنت، مشقت اور بھاگ دوڑ کرنا یہ انسان کا مقدر ہے۔ پہلی بات آج کے اس ہمارے کلام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نکمے آدمی کو پسند نہیں فرماتا۔ محنت انسان کو کرنی چاہیے۔ اب محنت کے ٹریک مختلف ہیں، اور محنت بھی کہاں پسند فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ خیر کی طرف، خیر کی طرف۔ قرآن مجید فرقان میں سورہ بلد میں اس موضوع کو بیان کیا گیا کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، کمائے گی دنیا اور کھائیں گے ہم، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ بالکل اسلام کا تصور نہیں ہے، بلکہ کمائیں گے ہم اور اللہ کی مخلوق کو بھی کھلائیں گے ہم، یعنی یہ تصور تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تصور نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ محتاج ہو جائے، کسی پر بوجھ بن جائے، برڈن بن جائے کسی پر۔ سورہ بلد اس حوالے سے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے تو انسان کی تخلیق کی محنت و مشقت کے لیے کی ہے، محنت و مشقت کے لیے، سٹرگلز کے لیے، ایفرٹس کے لیے، کوششیں کریں۔ اب پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ مبارکہ کی ایک جگہ وضاحت فرمائی ہے، اور اس وضاحت نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں جو محنت کی نوعیتیں ہیں ان کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل الناس یغدو، ہر وہ بندہ جو صبح پا لیتا ہے، اور اس کے مقدر میں یہ ہے کہ اس نے ایک 24 گھنٹے کا پیریڈز گزارنا ہے۔ اب 24 گھنٹے کا سرمایہ سبھی کو ملتا ہے، اب وہ کرتا کیا ہے؟ فَبَائِعُ نَفْسَهُ، وہ اپنی ذات کو بیچتا ہے، فَمُوبِقُهَا أَوْ مُعْتِقُهَا، تو دو ہی صورتیں ہیں، یا اپنی ذات کا سودا کر کے وہ آزادی پالے گا، یا اپنی ذات کا سودا کر کے وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ دو کام ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک کام۔ اب پھر
انسانی زندگی کے جو دو راستے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرما دیے کہ ایک راستہ وہ ہے کہ جس پر بندہ آزادی پاتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جس پر چل کے بندہ محنت کرنے کے باوجود ہلاکت اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر آزادی ملے گی، یا کون سی کوالٹیز ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے تو انسان آزادی پالے گا، اور کون سی کوالٹی ہیں کہ جو اگر وہ معدوم ہو جائیں تو اس کی ضدیں انسان میں جنم لے لیتی ہیں اور انسان تباہی کی طرف آتا ہے۔ تو اسے اسی سورہ مبارک کی اگلی آیات میں بالکل پیرلل وے میں بیان کیا گیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ بِالْيُسْرَى۔ رہا وہ شخص جس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک محنت کی، مشقت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے رزلٹ عطا فرمایا، جو رزلٹ ملا تھا اس نے پھر اس کو اللہ ہی کے راستے میں صرف کر دیا۔ دنیا میں رزلٹ ملا تھا، اس نے جو رزلٹ ملا تھا اس کے ذریعے اس نے آخرت کو پانے کی کوشش کی۔ وَاتَّقَى، اور اس نے تقوی اختیار کیا۔ جس نے عطا فرمایا ہے اس کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندیوں کو پیش کیا، متکبر نہیں بنا، پرہیزگار رہا، دینے کے باوجود عاجز رہا، اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہا۔ تیسرا وصدق بالحسنی، جب مال و دولت آیا تو خمار نہیں چڑھا، جب بھی حق کی بات آئی تو اس نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، اس نے حق کو دیکھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو پھر یہ تین کوالٹیاں جس کے اندر ہوں گی، اس کی محنت دنیا میں بھی رنگ لائے گی اور آخرت میں بھی رنگ لائے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسانیوں اور نیکیوں کے سارے راستے اس کے لیے بڑے ہی آسان فرما دیں گے۔ تو دوسرا سبق آج کا یہ ملا مجھے اور آپ کو کہ ایک تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور دوسرا محنت کر کے ان لوگوں کی صف میں آنا چاہیے جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، اور حق کے ابلاغ کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اب وہ جو دوسرا اس کے پیرلل دوسرا شخص ہے کہ جو یا تو محنت نہیں کرتا یا محنت تو کرتا ہے لیکن جو آتا ہے اس میں تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو بھی بیان کیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، رہا وہ شخص جو کنجوس ہو گیا ذات کے اعتبار سے، اس نے کہا میں نے کوئی کام نہیں کرنا، ایسا کنجوس ہے اپنی ذات کو کسی جگہ صرف ہی نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو بروئے کار ہی نہیں لانا چاہتا۔ ایک دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورہ مبارک میں خوبصورت پہلو میں ذکر کیا گیا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ابھی دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ کہا جب یتیم اس کے دروازے پہ آتا ہے تو کہتا ہے اسے دھکے دے کے نکال دو۔ ارائیت الذی یکذب بالدین الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہ اس بات کی رغبت ہی نہیں دلاتا کہ غریبوں کو کھانے کھلاؤ، وہ کہتا نا کمائیں ہم اور کھائیں یہ، جن کو اللہ نے نہیں دیا تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ وہ اتنا بڑا جملہ کہہ دیتا ہے۔ یہ جملہ کافرانہ جملہ ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کے احکام آئے تو منافقین نے بھی اور ان کے پیرو یہود نے بھی اور ان کے جو متصل پیچھے مشرکانہ سوچ تھی، انہوں نے صحاب محمد کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا جب اللہ نے تمہیں نہیں دیا تو ہم تمہیں کیوں دیں؟ یہ تو کافرانہ سوچ ہے۔ اب وہ ایسا شخص ہے۔ اب اس پر بھی مفسرین نے کلام کیا، انہوں نے کہا یہ بخیل آدمی ایسا کیوں کرتا ہے؟ نہ خود خرچ کرتا ہے نہ دوسرے کو خرچ کرنے دیتا ہے، گھاٹا ہو جائے گا، کیوں دے رہے ہو، کیسے دے رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایک بندہ اور بخیل کھڑا ہو جائے تاکہ کوئی مجھے کنجوسی کا تانا نہ دے، اس وجہ سے وہ دوسروں کو بخل پر ابھارتا ہے۔ اس پہلو کو پہلے کو ذکر کیا من بخیلا۔ اب دیکھیں دونوں بالکل پیرلل۔ پہلا وہ ہے کہ من آتا، جس نے اپنی ذات جو اللہ نے صلاحیتیں دیں صرف کی۔ دوسرا من بخیلا، جسے صلاحیتیں ملی اور اس نے ان صلاحیتوں کو صرف نہیں کیا، یا جس کو اللہ نے مال دیا اس نے خرچ کیا، دوسرا مال ملا اور اس نے اپنی مٹھی کو بند کر لیا، اس نے خرچ نہیں کیا۔ دونوں پیرلل، دو کوالٹیاں اور دو محنتیں، دو انداز۔
پھر دوسری کوالٹی کیا ہے؟ پہلے کی یہ ہے واتقا، جس کو اللہ نے جان عطا فرمائی تو اس نے اللہ کے راستے پر جان کھپائی، جس کو اللہ نے مال دیا تو اس مال کے ذریعے اس نے پرہیزگاری کمائی، اور دوسرا وہ ہے واستغنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جان دی تو وہ اللہ کو ہی بلا بیٹھا، اللہ کو ہی بھول گیا، رب کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا مال دیا واستغنا، اور مال دیا تو اللہ کو ہی بھول بیٹھا، کہنے لگا میں تو خود خدا ہوں۔ کئی زمین پر بھی مال والے خدا بنے بیٹھے ہیں، وہ بھول گئے جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، رب تعالیٰ نے مالوں کے ساتھ ہی انہیں دفن کر دیا اور زمانے کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تیسرا پہلو ذکر کیا وصدق بالحسنی، جسے مال دی، جان دی، طاقت دی، عہدہ دیا، اس نے اس وجہ سے عہدے اور طاقت کو استعمال نہیں کیا کہ وہ حق کو دبا دے، اس نے استعمال کیا تو حق کی بلندی کے لیے استعمال کیا۔ اور دوسرا وہ اس کے پیرالل دوسرا بندہ کون سا ہے کہ وہ بندہ ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اسے جب بھی طاقت ملی تو اس نے مظلوموں کے خلاف استعمال کی، جب بھی اسے مال ملا تو اس نے مظلوموں کو دبانے کی کوشش کی، جب بھی اس کو مال ملا اس نے حق کو جھٹلایا۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، میرا آپ کا محاسبہ ہے، اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، قیامت والے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا تمہیں دنیا میں مال دیا تھا، بتاؤ جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا اس نبی کے دین کے ابلاغ کے لیے طاقت صرف کی، ذہن صرف کیا؟ اگر وہاں جواب نفی میں آیا تو پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا ارادہ فرمائیں، رب تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، مال وہی ہے جو اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال بہترین وہی ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں، بچتا بھی وہی ہے جو اللہ کے راستے میں خود لگا کے گیا ہے۔ آج یہ خیال تو محض مخمصہ ہے، میں کہوں جناب میرے بعد میری اولاد میرے نام پہ بڑا خرچ کرے گی، بھائی تیرا مال ہے، تو نہیں خرچ کرتا، اولاد کا ایسے خرچ کرے گی؟ تیرا دل نہیں کرتا تو تیری اولاد کا کیسے کرے گا؟ تو یہ قرآن پاک نے پیرالل وے میں ذکر کیا اور پھر رزلٹ بھی بیان کر دیا۔ پہلے کا رزلٹ فَسَنُيَسِّرُهُ بِالْيُسْرَى، جس کے اندر تین یہ خوبیاں آ جائیں اللہ تعالیٰ اسے نیکی کے بڑے موقع عطا فرما دیتا ہے، نیکی کے موقع عطا فرماتے ہیں، جسے بار بار نیکی کا موقع ملتا ہے۔ اسی وجہ سے اسپرچوزم کے ایکسپرٹس نے کہا اگر پہلی نیکی قبول ہو تو پھر دوسری نیکی کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا کہ جس کے لیے یہ تینوں کوالٹیاں ہیں ہی نہیں، وہ بخیل بھی بن گیا اور اس نے اللہ سے بے پرواہی کر لی اور اس نے ہمیشہ حق کو جھٹلانا اس کی ذمہ داری بن گئی اور اپنی زندگی کا شیوا اس نے بنا لیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کوئی بات نہیں، برائی کی طرف جانا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے برائی کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ اب ایک اور پہلو نکل آیا کہ نیکی کا راستہ کھلوانے میں بھی بندے کا اپنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ نیکی کا راستہ کھولنے میں اپنی ایفرٹس لگتی ہیں، اپنی محنتیں لگتی ہیں۔ اگر کسی جگہ نیکی کا راستہ بند ہو جائے تو صوفیہ فرماتے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اگر نیکی کا راستہ کھلتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ اب اس پہلو کو، اس بنیادی مقدمے کو سمجھنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی اسی سورہ مبارک کو ہم آخر میں جا کے پڑھتے ہیں تو قرآن نے ماڈل بھی پیش کیے، دو ماڈل بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیے کہ جس کو سب سے پہلے اسلام میں رب تعالیٰ نے آ کے مال بھی دیا، تقوی بھی دیا اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرت بھی عطا فرمائی، وہ ماڈل بھی تمہارے سامنے ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ وہ ماڈل بھی ہمارے سامنے ہے جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہے۔ اور پھر خوبصورت پہلو میں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس نے جب بھی خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اللہ اس سے اتنا راضی ہوا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اب رب اسے راضی فرمائے گا۔ گزشتہ میں یہاں ہم نے بات کی تھی کہ اقبال نے بھی پھر خراج اور ٹربیوٹ پیش کیا، اس نے کہا جناب صدیق اکبر کا ماڈل تو دیکھو کیسا ماڈل ہے کہ جناب صدیق اکبر مال خرچ کر کے اس مقام پہ پہنچے کہ جب ادھر سے ندا آتی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے صدیق آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے ہے کہ بندے کے اندر یہ 3 کوالٹیاں موجود ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اسلام میں جب آئے تو 2 شخصیات کے بارے میں مفسرین نے اجماع کیا، ایک جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جناب ابو بکر صدیق۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی پختگی دیکھیے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کا عکس ری ایکٹیو موڈ دیکھیے کیسا ہے کہ بیوی ہو اور سب سے پہلے اسلام قبول کر لے۔ یہ سیرت کی پختگی نہیں تو اور کیا ہے؟ مال بھی سارا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کریم کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کے لیے جس کے مال نے نفع دیا وہ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مردوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کے آئے تو 40,000 کے قریب دینار موجود تھے، سارے کے سارے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش فرما دیے۔ اور پیش فرمانے کے بعد پھر کیفیات کیا ہیں؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو قبول فرمایا، اور قبولیت کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ما مال رجل من المسلمین انفع من مال ابی بکر، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا ہے۔ اور اعزاز کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں یوں تصرف فرماتے تھے جیسے اپنے مال میں تصرف کیا جاتا ہے۔ اللہ نے دیا تو پھر دینے کے بعد خرچ بھی کیا۔